جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکھے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں۔ حقیقت ہے یہ ریئل کہہ رہا ہوں، میں اپنے اوپر کہہ رہا ہوں، جتنا دیا سرکار نے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ شہ بطحا کے کرم کی بات ہے ورنہ مجھ منگتے کی کیا اوقات ہے، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں آمنہ کا لال میرے ساتھ۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں حقیقت میں آل رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا ہوں، سبحان اللہ، آمنہ کا لال میرے ساتھ، اور کسی کے صدقے میں کسی کو کچھ مل جائے بڑے مقدر کی بات ہے۔ اگر چاہو کچھ حاصل کرنا، قسم خدا کی بڑی مقدس آج کی رات ہے، اس لیے کہ اس میں نبی اور آل نبی کی بات ہے، یہ نبی اور آل نبی کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے چاند رات ہو گئی ہے، ربیع الغوث شریف کی پہلی شب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، ذرا زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے، نعرہ تکبیر، اور زور سے بولیے نا بھائی، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ اشرف الصوفیہ الحاج غلام مصطفیٰ قادری، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں چاہے ان کے پاس ٹوپی دستی رومال نہ ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لیں، اندر آ جائیے، بلا تکلف آ جائیے۔ اللہ سب کے دلوں کو حال جانتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آ جائیے بلا تکلف۔ اس مجلس میں فرشتے ہیں اور ان فرشتوں کے محفل میں آپ شامل ہو جاؤ تاکہ ان کی آمین پہ آپ کی آمین اور ان کے اوپر کچھ چھیٹے رحمت کے آپ کے ساتھ بھی پڑ جائیں۔ میں نے ابھی کہا کہ کسی کے صدقے میں کسی کو کچھ مل جائے، کسی کے صدقے، ارے کون کہتا میں میرے نصیب کے کھاتا ہوں، اللہ جس کے صدقے میں دے دے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں جتنے بھی دین ہیں دنیا میں، تمام ادیان میں اگر اللہ پاک کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ ہے وہ ہے دین اسلام، اور اس کو ماننے والا ہے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت کڑوی بات کہوں گا کہ مسلمان ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بچہ مسلمان کے گھر میں جنم ہوا، ویسے ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام ہی کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، وہ انگریز کے ماں ہو، وہ ہنود کے ماں ہو، وہ کہیں بھی پیدا ہو، اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا، بعد میں وہ کچھ بنتا۔ جی تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ختنہ ہو گئی، عقیقہ ہو گیا، نام ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ مومن ہونا بڑی بات ہے، مسلمانوں مومن رب نے جہاں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، اے ایمان والو، پہلے ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے تو کسی عاشق رسول نے کہا، مجھے کسی عاشق رسول نے کہا تیرا ہی عشق ہے ایمان رسول عربی، بلکہ ایمان کی ہے جان رسول عربی، بلکہ ایمان کی ہے جان رسول عربی، تیرا دیدار ہے تیرا دیدار ہے، دیدار الہی مجھ کو، تیری الفت میرا ایمان رسول عربی، تیری الفت میرا ایمان رسول عربی، صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا، روزے پہ بلا لو مجھ کو، ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی، ہند میں ہوں میں پریشان رسول عربی۔ غوث و خواجہ غوث و خواجہ کو
وقت ببدال سبھی در پڑھتا ہے آپ کا پیسہ رسول عربی، پڑھتا ہے آپ کا پیسہ رسول عربی۔ اور اسی میں اعلیٰ نے اعلیٰ فرماتے ہیں غوث و خواجہ غوث و ابدال سبھی کے در سے رسول کا صدقہ ہی بڑھتا ہے، اور یہ جہاں پوری کائنات رسول کے صدقے میں پلتی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے، تیرے ٹکڑوں سے پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا یا رسول اللہ، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کوئی بہتر ہے تو، کوئی بہتر ہے تو، بہتر میں بھی بہتر تو ہے، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی۔ چاند ہو تم تو، چاند ہو تم تو، رسولان سلف اتارے، سب نبی دل ہے تو تم چاند رسول عربی، سب نبی دل ہے تو تم چاند رسول عربی۔ سبحان اللہ۔ مجمع حشر میں، مجمع حشر میں اس شان سے آئے بے دم، ہاتھ میں ہو تیرا داماد رسول عربی، ہاتھ میں ہو تیرا داماد رسول عربی۔ یا رسول اللہ۔ آپ نے بہت ساری نعرے تھے، بہت باتیں بہت دیر سے بیٹھا، اور اگر میں سنانے جاؤں بڑا ہی نہیں، رسول کی تعریف اللہ اللہ کے رسول، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہم آپ کے سامنے اور سب جو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا اور میری حقیقت ایک میں کیا، میرے حصہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ شعرہ یا رسول اللہ علیہ، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کسی اعلیٰ حضرت ہی کی ضرورت ہے۔ ہم آسما کیا سمجھ جائے تو لفڑا ہی گئے، اگر ہم آسما سمجھ جائے تو اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ فرماتے ہیں۔ لیکن اب اور فرماتے ہیں کہ جان و دل ہو سو پھرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، اے رضا سب تو وہاں، خیال وہاں ہے، دماغ وہاں ہے، سب کچھ تو وہاں ہے، پھر یہاں کیا کرتے؟ بہرحال اعلیٰ کی باتیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ کے بڑے احسانات ہیں اس قوم پر، اس امت پر۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ کے محبت کی چنگاری میں سے ایک چنگاری ہمیں دے دے تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے، آمین اللہم آمین۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ابھی پھر بھی نہ سمجھ میں کیا کہا، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا۔ بہرحال نعتوں کا وقت نہیں ہے، اب تو کچھ باتیں ہونی چاہیے، درود پاک پڑھیں۔
صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ علیہ السلام. اور درود شریف کے تعلق سے مجھے ایک بہت بڑا اچھا واقعہ یاد آ گیا. ابھی دلائل الخیرات شریف ایک درود شریف کی بہت مستند مشہور معروف کتاب. حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھی. بڑے اونچے طبقہ کے اللہ والے ہوئے, بڑے پایا کے ولی ہوئے, بڑی محبت سے لکھی ہے. اور علماء فقہا ان کا اس کتاب کا ورد رکھتے ہیں, جو صوفیہ کرام ہیں, جو اللہ والے ہیں. سوراشٹر میں, گجرات کا علاقہ سوراشٹر میں ایک جگہ ہے پور بندر ضلع میں کتیانہ ایک گاؤں ہے. کیا نام ہے؟ کتیانہ. ایک گاؤں کا نام ہے کتیانہ میں ایک عاشق رسول رہتا. سبحان اللہ, بولو بھائی. اور ہم لوگ سب لوگ عاشق ہیں نا, تو عاشقوں والی بات, یہ عاشقوں کی محفل ہے. لفنگوں کی ہوتی تو یہ پورا جام ہو جاتا. تو عاشقوں کی محفل ہے, جسے اللہ چاہے. سرکار کی محفل ہے, سرکار سجاتے ہیں, آتے ہیں وہیں. سرکار کی محفل ہے, دیوانے سجاتے ہیں, عشاق سجاتے, آتے ہوئے جنہیں سرکار بلاتے ہیں. اور بلاتے ہیں, پر بات یاد آ گئی. ارے بلاتے گئے تو جاتے گئے, بلائیں گے تو جائیں گے. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ میرا سینہ ہو, رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ. رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ. بہت سارے اشعار. کتیانہ جوناگڑھ میں, پوربندر شاید کہہ رہا ہے, جوناگڑھ ضلع کتیانہ گاؤں. ایک عاشق رسول, بہت دیوانہ اور بہت غریب. اور ایک چیز نوٹ کرنا, ہمارے بستی میں یہ رہتا ہے, لڑکی گم گئی, لڑکا گم گیا, 75 سال کی بڑھیا گرستہ بھٹک گئی, کوئی مہمان ہمارے یہ علاقے میں رہتے. اللہ تعالی ہم سب کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں طنز نہیں کر رہا ہوں, معاف فرمائیے. لیکن ایسا ہے کہ اب گھر میں ہم بیٹھے, بچہ ہمارا کا ہم کو خبر ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ جہاں بھی وہ بچہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے حوالے کر دے مولا کے اپنی رحمت سے. وہ کیا کرتا تھا, وہ سنگ تراس تھا, یعنی ہمارے راجستھانی بازار میں بولتے سلاوٹ. پہلے چھینی ہتھوڑے سے ڈیزائن ہوتی تھی, نقشے نکالتے تھا. اب تو کمپیوٹر کا دور ہے, اب تو بس چھاپے اور ہو گیا. اس بندے کا معمول تھا کہ جب تک وہ دلائل الخیرات شریف کا ایک باب نہ پڑھ لے, تب تک وہ چھینی ہتھوڑا ہاتھ میں نہیں لیتا. یہ معمول تھا. پہلے وہ باوضو ہو کر کے دلائل الخیرات شریف کا, اس کو آپ پوری کتاب حافظ تھی, وہ ایک سبق پڑھتا اور پڑھنے کے بعد میں پتھر کے اوپر جا پڑتا, یعنی اس کو لے کے بیٹھ جاتا. ایک دن بہت تھکا ماندہ آیا, بہت تھکا ہارا آیا اور سو گیا. کچھ تھوڑا موڈ بھی ابسینٹ تھا, کچھ اداس تھا, لیکن ایمان سے مسلمانوں, وہ اللہ کا بندہ سو گیا غربت اور افلاس کی بنا پر, لیکن اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر آ گیا. اس نے کیا دیکھا, خواب دیکھا, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. بولو یار, قسم خدا کی, ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دو. کم سے کم تو 10 نیکی ہے ہی, لیکن ایک صدقہ کرنے کے برابر ثواب لے لو گے آپ. اور محبت سے کہہ لیا تو ایک جھاڑ جنت میں آپ کے نام سے لگا دیا. مفت میں آپ اتنا ثواب لے رہے ہو, آپ کو ٹکے نہیں دینا ہے, اور پھر 1 سیکنڈ میں سبحان اللہ. بہرحال سرکار فرماتے ہیں, اے دیوانے تو ہمارے مدینے میں آ. غور سے سن, اے دیوانے تو ہمارے مدینے میں آ, اور یہ دیکھ گنبد کا ایک کنگورا خستہ ہو گیا,
اس کو اثر نو تعمیر کر دے. اب سوچو مسلمانوں، کیا مدینے میں نہیں تھے؟ پوری دنیا میں بہت سارے تھے، لیکن اس کا جو عمل تھا وہ حضور کو پسند آ گیا. اس کا جو عمل تھا وہ سرکار کو پسند آ گیا. سرکار تشریف لائے، اب اس کی آنکھ کھلی تو گھر معطر تھا، نور بار تھا، اور خوشبو ہی خوشبو. اب یہ اور دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، تو کیا حقیقت تھی. پھر پچھتا ہے کہ میں کیسے مدینے جاؤں گا، میرے پاس تو نہ ٹکٹ کا خرچہ، نہ کپڑے ہیں، نہ کچھ ہے. پھر دل نے اس کو ہمت بندائی کہ دیوانہ تو بھی ایک عجیب دیوانہ ہے. ارے تجھے یہ تو دیکھ، تجھے دعوت کس نے دی؟ اگر کوئی ایم ایل اے صاحب، کوئی کارپوریٹر صاحب دعوت دے دے تو بڑا سنگار بناؤ، ماوے نہ سماوے 5.25 کلو خون بڑھ جاوے، اور پورے گام میں اعلان کرے مجھے فلاں صاحب نے دعوت دی. آج کا ماحول یہ ہے، آج کا دور یہ ہے. ان حالات جو چل رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو ہم نے اس کو بنایا نا، لیکن ایک پوائنٹ کیا تمہیں، ہم بنائیں اور جب وہ آ جائے جیت کے تو ہم ہی اس کے ہاتھ جوڑے. یہ کون سا انصاف ہے یار؟ پتہ چلا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. عجب تیری سرکار ہے، یہ دنیا بڑی مکار ہے، اور پھر بھی ہم کو اس سے پیار ہے. بہرحال دیوانے نے ہمت کی، اور جو بھی پھٹے پرانے کپڑے تھیلی میں ڈالے، وہ تھوڑا چینی ڈالے، اوزار ڈال کر کے وہ پور بندر کی بندرگاہ کی طرف رواں دواں ہو گیا. جھومتا جامتا نعت گنگناتا ہوا سوئے حرم چلا. ادھر جہاز میں مسافر پورے ہو گئے، اور کپتان نے لنگر بھی اٹھا دیا، لیکن جہاز ہلنے ٹس سے مس نہیں ہو رہا. پبلک پریشان ہے. اوپر چڑھ کے دیکھا تو ایک دیوانہ، شاید ایک مسافر باقی رہ گیا، شاید ایک مسافر باقی رہ گیا. اب کشتی آئی لینے کے لیے. دیکھو سرکار جس پر کرم فرمائے، دیکھو کیسے انتظام ہوتا ہے. کشتی آئی، کنارے پہ لگی، دھم سے بیٹھا، گئی جہاز میں اترا، جہاز میں جا کر کے بیٹھ گیا. نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا، اور نہ کسی نے اس کو پوچھا. اور کیوں پوچھتا؟ کس کی مجال، کس کی ماں نے دودھ پلایا جو اس کو پوچھے؟ یہ سرکار کا مہمان ہے. اب یہ سنو، اب اور تعجب کی بات سنو، دل و دماغ حاضر رکھیں آپ. اب وہاں جب ساحل جدہ پر جہاز لگتا ہے، آنن فانن عشاق لوگ آتے ہیں، اور اسی کو اٹھا کے گود میں لے چلتے ہیں. اسی کو اٹھائے. اب یہ پریشان، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ میں کبھی یہاں آیا نہیں، میں ان کو جانتا نہیں، مجھے جانتے نہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ہم کو نہیں جانتا، ہم تجھے جانتے ہیں رسول کی عطا سے. ہم تجھے جانتے ہیں اس لیے کہ جہاں رسول اعظم تجھے جلوہ دکھا رہے تھے اپنا، تو ہمیں دکھا رہے تھے تیرا جلوہ، تیرا شکلیاں دکھا رہے. یہ معاملہ ہے، یہ کوئی کیمرہ نہیں کہ ایک طرف چلتا ہے. جی وہاں تو تیرے گھر میں تشریف لائے نا، تو سرکار کو دیکھ رہا تو ہم تجھے دیکھ رہے تھے، اور حضور اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ آ رہا ہے، اس کو لے کے آنا. گیا حرم کعبہ، پہلے صاف ستھرا ہو گیا طواف کر کے. پہلے اللہ کے گھر میں حاضر ہوا، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائے، اور واجب الطواف پڑھا، زمزم پیا، صفا مروہ کی سعی کی. اس کے بعد میں عمرہ کے بعد گیا سرکار کی بارگاہ میں. لیکن سنیے، اس وقت یہ حکومت نہیں تھی یہ اٹنگا پجامہ والے، یہ لمبے چوڑے ہاتھ والے. سنی تھے، ترکی تھے، وہاں سب صحیح العقیدہ تھے. سنیے، اب یہ گیا دیکھا تو واقعی وہ جو سرکار نے جو بتایا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا، سلام پڑھا. اس کے بعد میں اس کو بنایا، گھٹنوں کے بل چڑھا، پنجے نہیں لگا، اس لیے کہ حضور کا حکم ہے. ہاں، اس لیے کہ حکم جو ہے، ادب جو ہے، وہ حکم اور فوقیت رکھتا ہے. گھٹنوں کے بل چڑھا، اس کو تعمیر کیا. اب سنیے، اب تعمیر کرتے ہم تو سینہ ہمارا 36 کا تھا تو 42 کا ہو گیا. خوش ہو گئے، بمبئی میں آ کر دھوم مچا دی کہ میں تو مدینہ گیا تھا حضور کی دعوت پہ، اور گنبد پہ چڑھ کے آیا ہوں. نمائش کرتا نا. لیکن قسم خدا کی دیوان کی دیکھو، ایمان سے مسلمانوں سوچو سمجھو، اور آج اپنی اصلاح کر لو. وہ دیوانہ گنبد پر جب کنگورا برابر ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اے مولا، اب میں جی کے کیا کروں گا؟ اے مولا، اب تو سرکار کے بارگاہ مجھے اسی گنبد پہ میری روح کو اٹھا لے. اور اس کی دعا قبول ہوئی، اس لیے کہ رسول کی بارگاہ میں تھا، اور رسول کا مہمان تھا. جہاں اس نے دعا مانگی اور اس کے جسم سے روح کا رشتہ ختم ہو گیا، روح نکل گئی، اس کا لاسا دڑام سے نیچے آیا، لیکن عشاق کھڑے تھے.
ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور لینے کے بعد میں اس کو چوما، چومنے کے بعد میں غسل دیا، کفن پہنایا، مسجد نبی شریف میں اس کی نماز جنازہ ہوئی اور بقیع پاک میں مدفن ہوا۔ بنے مدفن بقیع صدقہ یا رسول اللہ، رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ، بنے مدفن بقیع صدقہ یا رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہیں، یہ دیوانوں کی باتیں ہیں۔ تو مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن تھا کہ نہیں وہ بندہ؟ اور ہم تو بڑے لمبے لمبے چوڑے چھوڑے لمبے لمبے دعوے لگاتے ہیں کہ جنت ہمارے باپ کی ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ پتہ چلا کہ چلم ہم پیئیں کھینچیں اور لوگوں کو، محلے والوں کو خراب بھی کریں اور جنت بھی پھر ہماری ہے۔ بٹن ہم کھائیں جنت ہماری ہے، چوری ہم کریں جنت ہماری ہے، ڈاکہ ہم ڈالیں جنت ہماری ہے، عیاشی ہم کریں جنت ہماری ہے، کسی بچی کی ہمارے سے عزت پوشیدہ نہیں، عزت ہم اس کی نہیں کریں، وہ بچ نہیں سکتی، پھر جنت ہماری ہے۔ دن بھر میں 50 بار جھوٹ بولے جنت ہماری ہے، 50 بار لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں، فراڈ کریں، پھر بھی جنت ہماری ہے۔ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ ارے کیا کہ گومنڈی کا کوئی پدما نگر چکل واڑی میں کوئی جھوپڑا سمجھا ہے کہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ جنت مومنوں کے لیے ہے، جنت عاشقوں کے لیے ہے، للوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر وہ پھر 2 کشتی میں سوار ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس نے تو وہ ادھر جائے گا نہ ادھر، تو ڈوب جائے گا بیچ۔ اس لیے جنت کی بات چل گئی تو میں آپ کو ایک عاشق کی بات سنا دوں نعت کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ جنت میرے نصیب کی اوروں کو بخش دے، قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا، قسمت میں میری لکھ دے مدینہ رسول کا، جنت بھی ہے رسول کی کعبہ رسول کا، ہم سے نہ پوچھیو کہ ہے کیا کیا رسول کا، ہم سے نہ پوچھیو کہ ہے کیا کیا رسول کا، جنت بھی ہے رسول کی کعبہ رسول کا، اس کے لیے یہ چاند ستارے بھی کچھ نہیں، ہاں اس کے لیے یہ چاند ستارے بھی کچھ نہیں، چوما ہے جس نظر نے امام رسول کا، چوما ہے جس نظر نے امام رسول کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اشرف الصوفیہ، خلیفہ اشرف الصوفیہ الحاج غلام مصطفیٰ قادری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ اور جس نے چوما ہوگا محبت سے، کون ہوں گے وہ؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ سبحان اللہ۔ چوما ہے جس نظر نے امام رسول کا، دین رسول پاک بچانے کے واسطے، ہاں دین رسول پاک بچانے کے واسطے، پہنچا ہے کربلا میں نوازا رسول کا، پہنچا ہے کربلا میں نوازا رسول کا، لہرا رہا ہے پرچم اسلام و ہند میں، لہرا رہا ہے پرچم اسلام و ہند میں، اجمیر جب سے آ گیا بیٹا رسول کا، اجمیر جب سے آ گیا بیٹا رسول کا، مولا میری نظر کو عطا کر دے روشنی، مولا میری نظر کو عطا کر دے روشنی، سجاد میں بھی دے کلو چہرہ رسول کا، سجاد میں بھی دے کلو چہرہ رسول کا۔ اور اجمیر کی بات چلی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا سب لوگ اجمیر والے کو مانتے ہو نا، جانتے بھی ہو؟ ایمان سے اگر وہ نہ آتے تو اللہ جانے ہم کہاں جاتے۔
اور وہ آتے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ رسول نے ان کو بھیجا ہے نا، ان کو تو رسول نے بھیجا۔ رسول فرماتے ہیں مجھے ہند کی طرف سے عاشقوں کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، ہند سے آ رہی ہے، سندھ سے نہیں فرمایا، ہند سے فرمایا۔ اور دینے کی دیر گئی نا دلانے کی دیر گئی، خواجہ پیا کو لب ہلانے کی دیر گئی، خواجہ پیا کو لب ہلانے کی دیر گئے، خالی در خواجہ سے جائے گا تو نہیں، خالی در خواجہ سے جائے گا تو نہیں، جا کر کے ان کے در پہ تو دامن بچھا کے دیکھ، جا کر کے ان کے در پہ تو چھولی بچھا کے دیکھ، جا کر کے ان کے در پہ تو رونا تو رو کے دیکھ۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد یا معین۔ اور حقیقت ہے یہ جو میں نے رونا کہا نا، مجھے کوئی پہلے دماغ میں جسٹ ابھی میں نے کہا ہے کہ جا کر کے تو رونا رو کے تو دیکھ، اور میں نے دیکھا، ابھی جلدی کی بات ہے، میں جب آستانے پر گیا سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر، تو ایک آدمی بہت بے تابی سے بہت اتنا جم کے رو رہا، 6 فٹ کا لمبا، لیکن اس کی بولی میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا غلام مصطفیٰ یہ پلے پڑنے والی بولی نہیں، یہ عاشق ہے، لیکن یہ کیرلا سے آیا ہے۔ وہ کیرلا بھاشا میں اتنا بے تابی سے رو رہا تھا، یقین مانو کہ مجھے پڑھنا بھول گیا لیکن اس کے ساتھ رونا یاد آیا۔ بولتے نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، اب وہ رو رہا تھا مجھے بھی رونا آ گیا، اور میں نے بھی اس کے ساتھ فائدہ اٹھا لیا، غریب نواز کے بارے میں رو کر کے مانگ لیا۔ اور بمبئی کے جتنے بڑے بڑے سیٹھیاں جاتے ہیں، بمبئی کی دنیا کے سیٹھیاں جاتے ہیں، اور وہاں سیٹھ نہیں مانتے، یہاں تو سیٹھ ہے، اور یہاں سے زیادہ یو پی میں سیٹھ ہے، بھلے یہاں بیچارہ وہ بنگال کا دھندا کرتا ہوگا، لیکن کیونکہ میں فلانما سٹوا کے بنگلے پہ آج میلاد کا پروگرام میں گیا ہوں، تو یہ سیٹھ لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں منگتے کی طرح کھڑے رہتے ہیں، کشکول لیے۔ اب آپ بولو گے یار کشکول تو رہتا نہیں، ہاتھ کا کشکول، دل کا کشکول لیے، اور ٹکٹکی باندھ کے، اور ابھی کشکول کے بارے میں بات چلی تو میں کہہ دوں، کیا کہتے ہیں یہ کیا مانگتے ہو؟ بھائی اندر آ جاؤ نا آپ لوگ، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، دیکھو یہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس میں کچھ چھینٹیں آپ بھی لے لیجئے اگر وقت ہے آپ کے پاس، اور اگر کوئی تکلیف نہ ہے تو آ جائیے، برائے کرم اللہ اس کے رسول کی محبت میں آ جائیے، جیسا ہمارا آفاق بھائی آ رہے، چلے چلے خرامہ چلے یار، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آ جائیے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے، لیکن آپ آ جاؤ تو کچھ مزہ آ جائے گا، کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہو گے، آپ کو بھی نیکی ملے گی، مجھے ملے گی۔ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، کشکول کی بات، در خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو پڑا رہنے دو، سن دامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کاسا اے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، کاسا اے دل میرا قدموں میں جھکا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، روز محشری گناہگار کے کام آئے گا، روز محشری گناہگار کے کام آئے گا، چشتیہ رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، قادری رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، اشرفی رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، رہنے دو رہنے دو رہنے دو، در
خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، در خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو پڑا رہنے دو۔ اور ان کا کشکول غریب نواز کے کرم سے اللہ تعالیٰ بھرتا ہے، ان کا کشکول بھرتا اللہ ہی ہے، لیکن غریب نواز کے طفیل دیتا ہے۔ غریب نواز جب کرم کی نظر اس پہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو رب اپنے محبوب کی بارے۔ اور کون غریب نواز؟ وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کو داخل اسلام فرما دیا، وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ کے کان کے بھالے اور ہاتھ کے کڑے آنا ساگر میں ٹھنڈے کروا دیے، وہ غریب نواز جن کے چنڈے نکال دیے، جن کو پہننے کا ڈھنگ سکھا دیا، جن کو زندگی کا طریقہ دے دیا، وہ غریب نواز۔ اور وہ غریب نواز جس کے وصال کے بعد پیشانی پہ رب نے لکھوا دیا اپنے فرشتوں سے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب، یہ اللہ کا محبوب، یہ اللہ کا دوست اللہ کی یاد میں دنیا سے جا رہا ہے، یاد الہی میں دنیا سے جا رہا ہے۔ کوئی مجھے بتا دو کسی بابا دادا یا کوئی بہت بڑا مولوی، کوئی بہت بڑا فقیہ کے پیشانی پہ لکھا ہے؟ وہ غریب نواز کی شان ہے۔ اب کوئی نہ سمجھے تو نہ سمجھو، ہاں سرکار کی بات تو بہت اونچی ہے، میں کہتا ہوں غریب نواز نہیں، حضور اشرف الصوفیہ کو سمجھ لو جا کر کے، یہ باولا مسجد، غریب نواز کی تو بہت بڑی بات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جاؤ باولا مسجد اور اولاد غوث اعظم کو سمجھ لو، نہیں سمجھ پاؤ گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں ان کو نہیں، اس سے پہلے آپ اپنے کو سمجھ لو۔ جو اپنے کو نہیں سمجھے وہ رب کو کیا سمجھے؟ جس کو مجھ خود پر اعتماد نہیں تو اللہ پر کیا اعتماد کرے گا؟ بہرحال میں آپ کو بس مختصر سی باتیں، میں نے اسی لیے آیت کریمہ تلاوت کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام ادیان میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان کا کام کیا؟ بولیے، مسلمان کا کام ہے جھوٹ سے بچنا، کبھی بھی بولنا سچ بولنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ حلال کمانا، حلال کھلانا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ پڑوسیوں کی تکلیف کو سمجھنا، اس کی مدد کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ قوم بھٹک رہی ہے، قوم کہیں ادھر ادھر جا رہی ہے، اس کی اصلاح کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا یہ مسلمان کا کام ہے، اور غلط روا روی سے بچنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ لیکن آج مسلمان کتنا بچتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہنے والا کل 31 دسمبر ہے جس کو 31 کہتے ہیں، یہ جائے گا شراب کی بوتل ہاتھ میں ہوگی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، معاف فرمائیے، لیکن بہت سارے نوجوان ہیں وہ کل کی تیاری کر بیٹھے ہیں۔ ابھی ایک پتلا لائیں گے، اس کے منہ میں سگریٹ دیں گے اور اس کے ہاتھ میں گلاس دارو کا دیں گے اور اس کو ہاتھ گاڑی پہ پھیرا کر کے مسلمان، ہاں غیر کی بات نہیں کر رہا، مسلمان اپنے آپ کو جنت ہی کہنے والا، یہ اللہ کا بندہ، اور گاؤں میں محلے میں اس کا جلوس نکالیں گے اور پھر اس کے بیچارے کے ہاتھ پیر باندھ کر کے اس کے پیچھے پٹاخے پھوڑیں گے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جو کرتے ہو نا، یہ اپنا آخرت دیکھ لو، آپ اسی میں آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے آخرت میں۔ اس لیے کہ جو دنیا میں بوؤ گے وہی کل کاٹنا آپ کو، وہی کاٹنا۔ کیا ہنسی مذاق سمجھ لیں اسلام کو؟ ہمارے مذہب کو اتنا ہلکے میں لے لیے؟ گیٹ آف انڈیا جائے گا اور کہاں کہاں ان کے اڈے ہیں۔ ارے یہود تو جاتا ہے، اس کا تو مشن ہی وہی ہے۔ نصارہ جاتا ہے، اس کا مشن وہی ہے۔ تو کیوں مر رہا ہے؟ میری کرسمس، ارے میری کرسمس کیا ہے؟ اور تیری کب سے ہو گئی یہ کرسمس؟ میری کرسمس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جنا، معاذ اللہ، سب کو معاذ اللہ۔ کیا اللہ یہ سب کام کرتا ہے؟ بولو بولو، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیا؟ بولو نہیں ہے نا، تو پھر ہم کیوں جاتے ہیں؟ مسلمانوں، آپ سوچتے ہوں گے یار یہ ایسی بات نہیں کرتا، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں شعور نہیں، ہمیں ہوش تک نہیں۔ ارے ہمارے عمل تو اچھے نہیں ہیں، نہ ہماری نمازیں مقبول ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کیا معلوم ہماری قبول ہے کہ نہیں ہے، نہ صدقات قبول ہیں، نہ حج و زکوٰۃ قبول ہیں، نہ ہمارا کوئی عمل اچھا ہے۔ ہمارا دل ہی اچھا نہیں تو عمل کیا اچھا ہوگا؟ ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہم گناہ، اور وہ بھی شرابہ، ایسا گناہ کبیرہ نہیں، میں کہتا حرام کے کام ہم کریں، اور اپنی جیسے ہماری
کوئی نکاح میں آئی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دارو پیتے ہوئے ناچتے ہیں، کیا معلوم کہ حیا بھی نہیں آتی، غیرت بھی نہیں آتی، شرم ان کے بغل سے بھی نہیں نکلی۔ مسلمانوں، ایمان سے ہم جیسوں کو شرم آتی ہے، سب کو سوچنے کی بات ہے۔ قسم خدا کی، قسم خدا کی، مجاہد وہ ہے، مجاہد یہ نہیں کہ تلوار لے کے، مجاہد وہ ہے پہلے اپنے نفس کو مارے، اس کو قتل کر دے، اس کو قتل کر ڈالو۔ آج ہماری قوم کی بچیاں آپ سے محفوظ ہیں کیا؟ بولو، ہماری قوم کی بچیاں آپ سے محفوظ ہیں؟ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر آپ اپنی بچیوں کی عزت کو بچانا چاہتے ہو کہ میری بیٹی کی عزت سلامت رہے، تو دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرنا شروع کر دو۔ چوراہے پر جا کر کے ٹک ٹکی باندھ کے مت دیکھو، اور مؤذن صاحب صبح الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگاتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے لیے، وہ تو جاگ رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن نہیں ہمارے کو توفیق۔ ماں صبح، بوڑھی ماں ہمارا پانی بھرتی ہے، باپ پھوکے اٹھا کے لاتا، ہم دیکھ رہے ہیں کاڑی نظر سے، لیکن اٹھتے نہیں ہیں۔ ہاں، کالج کے گیٹ پہ ہماری منگیتر، ہماری گرل فرینڈ انتظار کر رہی ہے، ہم باپھٹ نہائے دھوئے بھی نہیں، پیشاب پاخانہ بھی نہیں، پہلے کالج کے گیٹ پہ منگتے کی طرح، بھکاری کی طرح کھڑے رہتے ہیں، ملنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کے لیے ٹائم ہے، نیند نہیں آتی، رات بھر کروٹ بدلتے ہیں، صبح کب ہوئے، کب گھڑی میں الارم موبائل میں بجے اور کب میں جاؤں اگلی کو دیکھنے کے لیے۔ تمہاری ماں لگتی ہے، تمہاری بہن لگتی ہے۔ افسوس ہوتا مسلمان، باپ بوڑھا، ہمت نہیں ہے وہ تیرے نہانے کے لیے پانی بھرے، ماں غریب برتن دھوئے تیرے لیے، پکائے تیرا کپڑا دھوئے، بوڑھی ضعیفہ ہے، اس کے لیے تجھے ترس نہیں آتا، لیکن کسی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے، اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے وہ تجھے بھاؤ بھی نہیں دیتی ہے، پر بھکاری کی طرح اس کے پیچھے، جیسے کسی سکی کے پیچھے ایک فقیر جا رہا ہو، اللہ کے نام پہ دے دے، غریب نواز کے نام پہ دے دے، تیرے ماں کو اللہ چھڑتے گا، اس کے پیچھے جیسے غریب نواز کے بارگاہ میں جاؤ تو فقیر لوگ، میراثی لوگ پیچھے لگ جاتے، ایسے اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا۔ اللہ کا بندہ، تجھے غیرت تک نہیں آتی ہے، اور اسے تو نہیں آتی، ان کو بھی غیرت نہیں آتی۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے، نقاب میں جاتی ہیں، لیکن نقاب میں وہ کیا کیا گل کھلاتی ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ میرے بھائیوں، کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میرا جوتا 10 نمبر کا، اور دونوں کو ملاؤ گے تو 20 نمبر ہے، اور ایک اپنی طرف ڈال دینا 21 نمبر کا جوتا بنا کے مارنا۔ مسلمانوں، غیرت آنی چاہیے ہمیں۔ اچھا، آپ دیکھتے ہو نا کہ جنازے اٹھتے ہیں، نوجوان بھی جاتے ہیں نا، پھر بھی ہمیں عبرت نہیں ملتی، پھر بھی ہمیں شعور نہیں، پھر بھی ہم سبق نہیں لیتے۔ افسوس مسلمانوں، اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ دفنانے بھی جاتے ہیں، مٹی ڈال کے آتے ہیں، لیکن پھر بھی عبرت نہیں لیتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کہ یہ 31 اور اس کی مبارکباد پیش کرنا حرام 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 ہے اسلام کے نزدیک۔ اور سنیے، میں بہت آج یہ بات نہیں کر لوں تھوڑی سی، واٹس ایپ میں اس کو ہیپی نیو ایئر ہے، ہمارا ہیپی نیو ایئر ہے تو ہمارا اسلام تو 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، پھر ہم کو کیا ضرورت ہے ہیپی نیو ایئر ہے یہ وہ کرنے کی، ہیپی کرسمس ڈے، پھر وہی آ گیا۔ کیا آپ کرسچن ہو؟ بولو، آپ کا دھرم ہے، آپ کے دھرم میں اجازت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، بہت چبھتی ہوئی بات، یہ واٹس ایپ میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ واٹس ایپ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس موبائل لے لیا، چوری چماری کر کے یا ادار سدار کسی کا جیب پھاڑ کر کے یا ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے بڑا موبائل لے لیا، اب اس میں واٹس ایپ، اب کسی نے کوئی فوٹو بھیج دیا، کسی کوئی ہاسپٹل میں لڑکا ایڈمٹ ہے، اس کی آواز چلی گئی، وہ اللہ جانے بنگلور کا ہے کہ منگلور کا ہے کہ مدراس کا ہے کہ کنیا کماری کا ہے کہ کشمیر کا، کہاں کا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اب اس نے لکھ دیا کہ میرا علاج میں 50 لاکھ روپے خرچ ہے، اور یہ خرچہ واٹس ایپ کمپنی اٹھائے گی، سب اس کو شیئر کرو، 1 روپیہ اس کے نام پہ ڈالیں گے۔ بے وقوف بن گئے آپ لوگ۔ اور اس کو، اور نیچے کیا لکھتے ہیں، تم کو تمہاری ماں کی قسم اگر اس کو آگے نہیں بھیجا، بے وقوف کا بچہ، اگر کوئی غریب نہیں بھیج پایا تو اس کو تم قسم دے دیا، تم کو اللہ کی قسم ہے اس کو نہیں بھیجے۔ ارے افسوس، ماتم کرو، ماتم اپنی عقل پہ، سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تم ان کے پیر مضبوط کرتے ہو اپنا 1 روپیہ دے کے، کسی کا علاج کوئی کمپنی نہیں کرواتی، اگر کمپنیاں کراتی تو آج بیچارے کینسر کے مریض کیا کو مرتے۔ یہ اتنی بھی عقل نہیں ہے، وہاں مر رہی ہے، اس کو 10 روپے کی گولی دینے کے لیے ہماری جیب میں نہیں ہے، اور مدراس میں کوئی مر رہا ہے اس کا فکر آپ کر رہے ہو۔ پہلے گھر کو دیکھ لو، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور سامنے والے گھر میں تم باٹلا ڈھونڈ بجانے جاؤ۔
ارے میرا گھر جل رہا ہے، جل رہا میرا گھر، اور میں دوسرے گھر کی آگ بجھانے جا رہا ہوں. کون سا انصاف ہے یار؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے؟ کون سی انسانیت ہے؟ ہاں آپ جائیے. کب جائیں گے؟ جب آپ کا پیٹ بھرا ہے. آج یہ دور تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا دیں گے. کھلا دیتے ہو کیا؟ بتائیے. ماں باپ بیچارے تڑپ رہے ہیں، دال چاول بھاجی مانگ کے لا کے کھاتے ہیں، اور ہم جاتے ہیں کہاں؟ واڑا جاتے ہیں. واڑا ہے پڑگا. ہم کار لے کے اس میں پیٹرول جلا کے پڑگا جاتے ہیں 10 لوگوں کو لے کے، اور پڑگا میں 4,000 5,000 کا بل دیتے ہیں. ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہے. ایمان سے مسلمانوں، قسم خدا کی بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ کو سمجھ لو. قسم خدا کی، ہم سب کے آقا رسول اعظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب لے لیا. اور اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو ڈائریکٹ بات کیا ہے، جبریل کا وسیلہ نہیں. جو جبریل وہی لے کے آئے وہ قرآن، اور اللہ نے ڈائریکٹ محمد عربی کو بتایا وہ حدیث قدسی، اور رسول نے اپنی طرف سے کہا وہ حدیث رسول ہوئی. اللہ فرماتا ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، غور سے سننا، ہاں ان لوگوں کو خراب لگے گا جو ماں باپ کے مخالف ہیں. جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اور میرا نافرمان ہے. کس نے کہا بولو؟ اللہ نے کہا میرا نافرمان ہے، ماں باپ کا فرما بردار ہے. میں نے اس کو میری فرما برداری کرنے والے میں لکھ دیا، اور جو میرا فرما بردار ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، میں نے اس کو میری نافرمانی کرنے والے میں لکھ دیا. مسلمانوں افسوس کی بات ہے، پھر بھی ہم تو مسلمان ہیں، اور جنت ہمارے لیے بنی ہے، یقیناً ہمارے لیے بنی ہے. لیکن کب؟ جب عمل کرو گے، فراڈ کاموں سے بچ جاؤ گے، جھوٹ سے بچ جاؤ گے، تب جنت میں جاؤ گے. ایسے عیاشی کرو، دارو پیو، خوب پتلے جلاؤ، اور خوب مکاری کرو، چوری چماری کرو، خوب سنڈاس کے کونے میں بیٹھ کے چلم جلاؤ، خوب بٹن کھاؤ، خوب آئیوڈیکس لگا لگا کے پاؤں کو کھاؤ. بیچاری آئیوڈیکس کمپنی نے بنائی تھی کہ کسی کے مار لگ جائے وہ لگا لے تو ٹھیک ہو جائے. یہ بیچارہ نے پیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا، اس لیے آئیوڈیکس بھی نہیں ملتی. بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کھانسی آتی تھی، ماں کام کرنے والے بچہ بلکتا تھا تو تھوڑی سی کوریکس پلا دیتی تھی کہ اس کو نیند آ جائے گی، سکون ہو جائے گا. ان بچوں کے پیٹ پہ لات مار دی نشیڑیوں نے. کوریکس پیتے ہیں گلاس میں ڈال کے، ہم سب میں ملا کے. ارے اللہ کے بندے، چپل کو سلیسن لگا کے چھکانے والا سلیسن کو رومال میں لیتے ہیں، سونگتے نشہ ہوتا. ہم جیسوں کو تو مت جانا چاہیے، نہ کوئی بیڑی، نہ کوئی سگریٹ، نہ کوئی نشہ. ہمارے کو تو زندگی نہیں جینا چاہیے. وائٹنگ جو کاغذ پہ غلط لکھ دیا آفسوں میں، تو تھوڑی وائٹنگ لگا کے اس کو واپس صحیح. اس میں میں نے دیکھا ایک دیوانہ سونگتے ہوئے، نا یار کیا ہوا؟ بولا حضرت یہ وائٹنگ سونگ رہا ہے. میں نے کہا اس سے حاصل، بولا اس کو نشہ آ جائے گا. نبی میری زبان تھوڑی بالکل روکڑی رہتی ہے. بیڑی جب تک نہیں پیوں گا مجھے باتھ روم نہیں ہوتی ہے. تو ہم لوگ بیڑی نہیں پیتے تو ہمارا تو معاملہ ہی صاف ہو جانا چاہیے. باتھ روم میں بیٹھ کے تم سگریٹ کھینچتے ہو، باتھ روم میں وہ مصری لے جا کے ادھر باتھ روم میں بیٹھے ہو، بیت الخلا میں بیٹھے ہو، برہانہ بیٹھے ہو اور مصری گھس رہے ہو. اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے بڑوں نے تم کو سکھایا ہی نہیں؟ کیا تم کو شعور تمہارے قریب سے نہیں گزرا؟ مسلمانوں ان چیزوں سے بچو. یہ منوسیت ہے، اور یہ تنگ دستی لاتی ہے، یہ غربت لاتی ہے. یا گھر ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اتنے مرغی کے دربے کی طرح. ہمارے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے، نموری نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے. صبح صبح نکلے، برس لیے، کولگیٹ تھا اس میں کیا تھا، اور لیے وہاں جا کے کھڑے ہوں گے روڈ کے کنارے پہ، گھستے رہیں گے آدھے گھنٹے تک. پتہ آج ہی ان کے دانت پورے صاف ہو جانا چاہیے. اور اللہ جانے رات میں کیا زہر کھایا تھا کہ دانتوں میں لگ گیا، اتر ہی نہیں رہا ہے. آدھا گھنٹہ کنارے پہ کھڑے ہو کے دانت گھسیں گے، تھوکیں گے. ارے اللہ کے بندے، تو تھوک رہا، کسی کو گھن آتی ہوگی. تو اتنا بڑا ولی کامل تو نہیں کہ تیرا تھوک کوئی لے لے. دکان پہ جاتے برس ہاتھ میں سلامت ہے، باتھ روم میں برس سلامت ہے. ارے اللہ کے بندے، کچھ تمیز سیکھ لو، ایک دم تو فیشن میں مت آ جاؤ. ارے ادب سیکھ لو، کہیں ادب بھی رکھنا چاہیے. اللہ کے بندو، ان چیزوں پر عمل کرو. ہم اپنی اہلیہ کو شادی کے بعد لے کے جاتے ہیں تو روڈ پر بھی ایسے چلتے ہیں جیسے ہم کوئی اپنے کسی بہت بڑے کسی گراؤنڈ میں اندر سے چل رہے ہیں. ارے، اور میں کہتا ہوں یار، ہمارا نسیم بھائی ماشاءاللہ، یہ دماغ میں میری بات نہیں تھی لیکن اچھا ہوا تھی، نکل نہیں رہی تھی، آ گئی. جہاں رشتہ ہو گیا، صرف منگنی یا بات چیت ہو گئی، ان کا گھومنا شروع ہو گیا. گیٹ آف انڈیا جا رہے ہیں، واٹر کنڈوم جا رہے ہیں، بنگلور جا رہے ہیں، کشمیر جا رہے ہیں. ارے ابھی لیے تیرے لیے حلال نہیں، ابھی حرام ہے.
حلال جب ہوگی جب مسجد کا امام تجھے قبول کروا دے. اور لڑکی والے لڑکے والوں کچھ پڑھی نہ رہے, بولے حضرت آپ جو دور سے گزرے نا وہ تو جاہلوں کا دور, ہمارا دور جاہلوں کا تھا اور پڑھے لکھوں کا دور ہو گیا. ہم لوگ مٹی کے کھلونے خود ہی بناتے تھے, خود ہی کھیلتے تھے. ابھی تو کھلونا لینے کے لیے بھی کشمیر جانا پڑتا ہے, کیرلا جانا پڑتا ہے. ہم لوگ تو بغیر, ہمارے دور میں فلٹر تھا ہی نہیں, تالاب کا مٹی والا پانی پی پی کے بڑے ہو گئے. ہم کو تو بیماری لگی ہی نہیں. آج واٹر بسلیری گھر میں کھانے کے باندھے ہیں, بسلیری. اور بسلیری یہ تو آپ نے یہ کنڈلی دے دیا, یہ تو آپ نے وہ نہیں, بسلیری چاہیے. خالی نام ہی سیکھا ہے, کچھ اور بھی سیکھا آگیا. بسلیری کھانے کو چیک کرو کہیں اس میں کچھ ہے تو نہیں. ہم نے تو کبھی چیک کیا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ پاک نے آپ کے پیٹ میں اتنی اچھی مشین لگایا, اتنی بہترین فلٹر ہے کہ تم کچرا کھاؤ, جو مال ہوگا وہ اندر باقی سب غلاظت نکل جائے گی. یار اتنا اچھا فلٹر مالک نے دیا ہے, تم بسلیری کے چکر میں پڑے ہو. پہلے پوائزن ہوتا ہی نہیں تھا, کھیلا چپ گیا, مٹی ڈال لیے, بیڑی کا کاغذ چپکا لیا, ٹھیک ہو گئے. اب ذرا سا کچھ لگ گیا تو بولے پوائزن, پتھر لگ گیا پوائزن. اس لیے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی, ہم بالکل کچے ہو گئے, بوائلر ہو گئے. پہلے مرغا سال بھر میں 1 کلو کا ہوتا تھا, 20 دن میں 1.5 کلو کا ہوتا ہے. اس لیے ہماری سوچ ہی بدل گئی, جیسا پیٹ میں جائے گا ویسا ہی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 31 کیا بولیے, بولیے, بولو نا, بولو بھائی, حرام ہے نا. تو اب جائیں گے آپ لوگ میں سے کوئی؟ اچھا جو جانے والے ان کو روکیں گے انشاءاللہ. دیکھو اللہ کے واسطے, خدا کے واسطے. اچھا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کا جائزہ لے. باپ بیچارہ صبح آفس چلا جاتا ہے یا کام پہ چلا, رات میں آتا ہے, ماں گھر میں رہتی ہے. وہ گھر کے کام کاج کرے, ان کے کپڑے بھی دھوئے, پریس بھی کرے, کھانا بھی بنائے, برتن بھی دھوئے, زمین بھی سب کرتی ہے. بیٹا رات کا کھانا کھانے آیا, دوپہر کھانا گئے, چلا گیا. ایک تو یہ رئیس اٹھتا ہے 11 بجے, بڑا 11 بجے اٹھے گا, پھر آدھا گھنٹہ دانت گھسے گا, پھر نہائے گا 1 گھنٹے تک مل مل کے کاتے صابن سے, تب تو یہ بیچارہ صاف ہوگا. اس کے بعد میں, اے ماں ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں, بیٹا ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں, روب اتنا جب آئے جیسے کوئی کام والی پر, کوئی اس کے نوکر ہے. وہ جنت میں جاؤ گے, سوال ہی پیدا, جنت کی خوشبو نہیں آئے گی تم کو. روب سے ناشتہ کر کے, ٹھاٹ سے, جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, اور لباس صاف ستھرا پہن کے جیسے بہت کروڑ پتی کا بچہ ہے, سگریٹ منہ میں کنارے پہ کھڑا ہے, محلے کی بچیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں, منگتے کی طرح اس کو دیکھ رہا. کمانے کا میری ہمت نہیں ہے, کہاں میں نہیں ملتا ہے. باپ 2 بجے بیچارہ باپ سو گیا, یہ 2 بجے آتا ہے. کبھی باپ نے پوچھا بیٹا تو 2 بجے کیوں آیا؟ ہم کو ہمت ہی نہیں ہے. کیوں ہمت نہیں؟ کہ ہم نے اس کی تربیت شروع سے نہیں کی, کنٹرول کیا نہیں, اس لیے ہمارے اوپر ہیوی ہو چکا ہے. اور ہوتا نا, ہم نے تو ماں باپ کی قدر کی نہیں. میں ایک نکتہ, دیکھو میری باتیں چبھتی ہوئی رہتی, باتیں ہی کرتا ہوں میں, تقریر تو علماء کرام کرتے ہیں. بچہ جب ہوتا ہے, بہت ساروں کو دیکھا میں 100 میں 100 کی بات, کبھی بچہ ہوتا ہے تو کتنا محبت کرتے نا. بچے کی من ہے تو اس کی گندگی بھی باپ دھوتا ہے, اس کو چڈی بھی پہناتا ہے, کپڑے بھی, سرما بھی لگا, نہلا سب کرتا ہے. اور جو بچے نے مانگ لے مجھے 5 سٹار چاہیے تو 5 سٹار ہی, کیڈبری نہیں 5 سٹار چلے. مجھے آئس کریم 25 والی تو 25 والی چاہیے, مجھے یہ چڈی تو یہ چڈی چاہیے, مجھے یہ ٹوپی تو یہ ٹوپی چاہیے, مجھے یہ چپل تو. ہوتا ہے نا ایسا؟ بولو, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں. جب آپ کا بچہ اتنا کرتا ہے ضد اور آپ پوری کرتے ہو, تو ابھی احساس ہوا کہ مجھے میرے ماں باپ نے ایسے ہی پالا تھا. جن ماں باپوں کو میں نے الگ کر دیا ہے, جن کو دھتکار دیا ہے, وہی ماں باپ مجھے ایسے ہی پالتے تھے. بولو, غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ ان لوگوں کے لیے غلط ہوگا جو ماں باپ کو دھتکارتے ہیں. مسلمانوں, پھر بھی ہم جنتی ہیں, پھر بھی ہم تو مومن ہیں. میرے بھائیوں, خدا کے واسطے, اللہ اس کے رسول کے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, میرے اگر جملے خراب تو مجھے معاف کر دینا. اللہ کے واسطے مومن بن جاؤ, اللہ کے بندے, اس کو بندگی کرو, اور رسول اعظم کے امتی ہو تو رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو. اور امام اعظم کے مقلد ہو تو امام کی زندگی کا مطالعہ. کون امام اعظم؟ کبھی نام بھی سنا آپ نے؟ 4 امام ہوئے ہیں, سب سے اچھے, سب سے اعلیٰ, سب سے بالا, سب سے بہترین امام, امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت نعمان ابن ثابت, اور امام اعظم کے مقتدی حنفی, اس لیے کہ ان کا لقب ابو حنیفہ ہے, وہ حنیفہ کے باپ تھے. ہم امام اعظم کے مقلد حنفی, امام شافعی کے ماننے والے شافعی, امام احمد بن حنبل کے ماننے والے حنبلی, اور امام مالک کے ماننے والے مالکی, 4 امام ہوئے ہیں. ہاں, اب آپ سوچتے ہیں کہ یار امام احمد رضا تو یہ عاشقوں کا امام ہے. جی,
اور امام احمد رضا کوئی نیا امام یا مسلح ہم نے نہیں بنا لیا. امام احمد رضا اسی مسلک کی ترجمانی کا نام ہے جو امام اعظم کا مسلک ہے, جو امام شافعی کا ہے, جو حنبل کا ہے, جو مالک کا ہے, جو غوث اعظم کا, جو خواجہ اعظم کا, وہی مسلک امام احمد رضا نے ہم کو دیا. جی لیکن اب ہم نہ سمجھے تو کوئی کیا کرتا. بہرحال امام اعظم کون ہے؟ ہمارے امام ہیں. وہ امام اعظم جن کے گھر میں ایک پڑوسی تھا, آتش پرست تھا, اور وہ ڈیلی گندگی پھینکتا. اس نے اپنا باتھ روم کا پرنالہ امام اعظم کے گھر میں چھوڑ رکھا تھا. باتھ روم, سنڈاس, پیشاب سب اسی میں آتا تھا, اور امام اعظم کی مردانگی دیکھ کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے. آج ہمارے اوٹے پر کسی کی مرغی نے بیٹ کر دی تو ہم لمبی لے کے آ جائیں. جھگڑے اور فساد اس لیے کہ ہم جو ہے نفاق ہمارے اوپر کوٹ کوٹ کے بھر گیا ہے, نفرت ہمارے دلوں میں بھر دی گئی ہے. امام اعظم جس امام کے آپ مقتدی ہو, اور رسول اعظم نے بھی تو دھویا ہے. ایک عربی آیا, سرکار کے گھر میں سو گیا, سرکار کے بستر پاک میں اس نے گندگی کر دی, غلاظت کر دی. سرکار صبح اس کو دھو رہے. آپ نے کبھی کیا؟ اپنے باپ کا کبھی دھویا؟ باپ پر چڑھ بیٹھو گے. امام اعظم کی وہ گندگی امام اعظم نے برسوں تک پھینکتے رہے. 3-4 دن سے آ نہیں. امام نے پوچھا کہاں گیا؟ بولے قید میں بند ہو گیا. کیوں؟ امام خود چلے گئے. ہم تو خوشی مناتے, جشن مناتے, اچھا ہوا یہ جیل میں چلا گیا, اچھا ہوا, نیاز دلاتے. امام اعظم گئے قاضی صاحب کے پاس. قاضی صاحب کھڑے ہو گئے کہ کیا بات ہے, وقت کے امام کیسے آ گئے؟ کہا میرے پڑوسی کو قید کر رکھا. سرکار کون تھا پڑوسی؟ آپ مجھے حکم فرماتے میں چھوڑ دیتا. بولے نہیں, اس کو چھوڑ دو. جب وہ آیا, امام آئے, تو اس نے اس کو تو چھوڑا, اس کے ساتھ جتنے قیدی پہلے سے بنتے سب کو چھوڑ دیا, سب ولی کامل بن گئے. اور وہ آیا, اور آنے کے بعد کہا سرکار میں تو ہمیشہ آپ کے یہاں گندگی پھینکتا رہا, اب میری گندگی کو آپ دور کر دو, مجھے داخل اسلام کر دو. پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ رسول, اور کام داخل اسلام ہو گیا, اور سرکار کا سچا غلام ہو گیا. وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں میں. کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا, کبھی غلط کام نہیں کیا. اور آپ نے سنا ہوگا علماء سے بہت مشہور واقعہ بات چل گئی امام اعظم کی. ایک چھوٹا ننھا منہ بچہ, یہ دیکھو بیٹھا ہمارا حذیفہ, اتنا ہی بڑا بچہ رہا ہوگا, میرا گمان ہے, میں تو اس وقت موجود نہیں تھا. بچہ جا رہا تھا, جمعہ کا دن تھا, ہلکی سی بارش ہوئی تھی, بہت سفید لباس, ماں نے کاجل لگا کے ٹوپی پہنا کے بھیجا. بچہ شاہی نورانی مسجد میں جا رہا ہے نکل کے, سامنے امام اعظم بیٹھے ہیں. امام اعظم کا بیٹا کیچڑ ہے راستے میں, ذرا سنبھل کے چلنا, کہیں سلپ ہو گئے تو تمہارے کپڑے گندے ہو گئے. قسم خدا کی بچہ بھی کیا تھا, یا امام اعظم کا کوئی امتحان تھا, کوئی فرشتہ تھا؟ بچہ کیا کہتا ہے, امام آئے نعمان ابن ثابت, میں گر جاؤں گا, میرا لباس گندا ہو جائے گا, دوسرا پہن لوں گا, لیکن سنو, تم جس کسوٹی پہ چل رہے ہو, تم جس راستے پہ چل رہے ہو نا, تم سنبھل کے قدم رکھنا. یعنی فتویٰ نویسی کر رہے ہو, مفتی صاحب ہو, فقیہ ملت ہو, تم سنبھل کے لکھنا. تمہارا قدم سلپ ہو گیا یا تمہارا قلم سلپ ہو گیا تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے, بے دین ہو جائیں گے. تم جس راستے پر اس پر صحیح قدم سے چلنا. امام اعظم فرماتے ہیں اس دن سے میں نے اس بچے کو اپنا استاد مان لیا. جب بھی وہ بچہ دکھتا تھا میں سلام میں پیر کرتا تھا. اور آج تو اگر کوئی بڑے صاحب کھڑے ہیں, چھوٹا بیٹھا